منفرد ذوق عمل زور بیاں رکھتا تھا، دل پرسوز شعلہ فشاں رکھتا تھا۔ اس کے لب پہ توحید کے نغمات رواں رہتے تھے، دل میں عشق شہ لولاک نہاں رکھتا تھا۔ اٹھ گیا عظمت و تقدیس صحابہ کا خطیب، اٹھ گیا عظمت و تقدیس صحابہ کا خطیب، دل میں اگرچہ وہ برق تپاں رکھتا تھا۔ وہ روش اہل جہاں کا نہیں تھا پابند، وہ روش اہل جہاں کا نہیں تھا پابند، مرد آزاد تھا الگ اپنا جہاں رکھتا تھا۔ اس کے پاؤں میں نہیں آئی کبھی لغزش ساکی، اس کے پاؤں میں نہیں آئی کبھی لغزش ساکی، گرچہ راہ میں وہ کئی سنگ گراں رکھتا تھا۔ مولانا حق نواز کا مشن کیا تھا؟ ان کا موقف کیا تھا؟ وہ پاکستان میں سنی کو کس طرح بیدار کرنا چاہتا تھا؟ اس کا نصب العین کیا تھا؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج تفصیل کے ساتھ اپنے قائد کے مشن کا اظہار کروں۔ پاکستان کے سیاستدانوں نے، ایم پی اے اور ایم این اے حضرات نے آپ کے ساتھ وعدے کیے، ہم سڑکیں پختہ کر دیں گے، ہم آپ کی گلیاں بنائیں گے، ہم یہاں سے نہریں کھدوائیں گے، ہم آپ کو سیمنٹ کے پرمٹ دلوائیں گے، ہم آپ کو ٹیلی فون لگا کر دیں گے، ہم یہاں کالج بنا دیں گے، سکول بنا دیں گے۔ ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے اس مطالبے پر آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے، آپ سے ووٹ مانگتا ہے، آپ کے پاس آ کر آپ کی رائے کا اظہار چاہتا ہے، اور اس بنیاد پر وہ اسمبلی میں جانا چاہتا ہے۔ لیکن میرا قائد مولانا حق نواز جھنگوی جھنگ میں اس بنیاد پر اس نے الیکشن نہیں لڑا تھا۔ اس نے الیکشن سیمنٹ کے لیے نہیں لڑا تھا، گلیوں کی سڑکوں کے لیے نہیں لڑا تھا، اس نے الیکشن میں نالیاں بنانے کا وعدہ نہیں کیا تھا، اس نے الیکشن اس بنیاد پر نہیں لڑا تھا کہ میں آپ کو، آپ کے شہر کو سونے کی چڑیا بنا دوں گا، بلکہ پاکستان کی تاریخ میں وہ واحد الیکشن جنگ کا تھا جس میں ہمارے قائد نے الیکشن اس لیے لڑا تھا کہ میں صدیق کی ناموس کا پرچم اسمبلی میں بلند کروں گا، کہ میں صدیق کی عزت کا پرچم اسمبلی میں اٹھاؤں گا، میں فاروق اعظم کی عدالت کی کہانی اسمبلی کے ممبران کو سناؤں گا، میں عثمان غنی کی شرافت کا سبق اسمبلی کو دوں گا، میں علی کی شجاعت کا سبق اسمبلی میں دوں گا۔ میرے قائد کا اعلان تھا کہ اگر پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے توہین پر 14 سال سزا دی جاتی ہے تو صدیق کی توہین پر 3 سال سزا کیوں مقرر ہے؟ اس کے لیے عمر قید کیوں مقرر نہیں ہے؟ اس کے لیے تختہ دار کیوں مقرر نہیں ہے؟ اس کے لیے قتل کی سزا، اس کے لیے قتل کی سزا کیوں مقرر نہیں ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں صحابہ کرام کو اتنی گالیاں دی گئیں، وہ گالیاں جو کسی کو ماں کی گالی، بہن کی گالی نہیں دے سکتا۔ لیاقت پور کے جوانوں، اس ملک میں، اس اسلام کے نام پر بنائے ہوئے ملک میں، کلمے کے نام پر بنے ہوئے ملک میں، توحید کے نام پر بنے ہوئے ملک میں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنے ہوئے ملک میں، اس پاکستان میں جس کی بنیاد میں 10 لاکھ انسانوں نے اس لیے خون بہایا تھا کہ یہاں صدیق کی حکومت ہوگی، فاروق کی عدالت ہوگی، عثمان و علی کی شرافت ہوگی، شجاعت ہوگی۔ اس ملک میں 42 سال کی تاریخ میں، اس ملک میں صرف اس لیے پاکستان کی یہ ساری تاریخ قربانیوں سے بھری ہے کہ یہاں کلمے کی حکومت ہو، یہاں قرآن کی حکومت ہو، یہاں شریعت کی حکومت ہو۔ لیکن آپ کے اس ملک میں جس کی بنیاد کلمے پر رکھی گئی تھی، اس ملک میں صدیق اکبر کو ماں کی گالی دی گئی، بہن کی گالی دی گئی، بیٹی کی گالی دی گئی، صرف زبان سے نہیں دی گئی، تحریر کی شکل میں دی گئی، کتابوں کی شکل میں دی گئی، چیتڑوں کی شکل میں دی گئی، لٹریچر کی شکل میں دی گئی۔ سنیو، تم اپنی گلیوں کے لیے احتجاج کرتے رہے، سڑکوں کے لیے احتجاج کرتے رہے، بجلی کے لیے احتجاج
کرتے رہے پختہ بازاروں کے لیے احتجاج کرتے رہے، پاکستان کا سیاستدان اپنی ووٹ لینے کے لیے احتجاج کرتا رہا، شہروں کو سنوارنے کے لیے احتجاج کرتا رہا، لیکن ایک آواز تھی جو جنگ سے گونجی تھی کہ وہ احتجاج صدیق کے لیے کرتا تھا، وہ احتجاج عمر کے لیے کرتا تھا، وہ احتجاج عثمان کے لیے کرتا تھا، وہ احتجاج علی کے لیے کرتا تھا، وہ احتجاج عائشہ کے لیے کرتا تھا، وہ چیختا تھا، وہ چلاتا تھا، وہ روتا تھا، وہ چوکوں میں گلیوں میں امت کو للکارتا تھا، تمہیں پکارتا تھا، سنیوں کو بیدار کرتا تھا۔ او سنیوں، تیرے باپ کو گالی دی جائے تو بھڑک اٹھتا ہے، تیری ماں کو گالی دی جائے تو بھڑک اٹھتا ہے، بتا تیری غیرت کا جنازہ کیوں نکل گیا کہ ابو بکر کو گالی دی جائے تو خاموش کیوں ہے، عمر کو برا کہا جائے تو سویا ہوا کیوں ہے، عائشہ کے دوپٹے کو بازاروں میں روندا جائے تیری غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ اٹھ اے سنی، بیدار ہو، یا اپنے آپ کو سنی کہلانا چھوڑ دے یا دشمن کے مقابلے کے لیے میدان میں اترا۔ ان تحریروں کے بعد پیغمبر کے اس حکم پہ غور کریں۔ حضور نے فرمایا اذا ظہرت الفتن والبدع وسبت اصحابی، جب فتنے عام ہو جائیں، جب بدعتیں پھیلنے لگ جائیں، وسبت اصحابی، اور جب میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں، فلیظہر العالم علمہ، اس وقت عالم کو چاہیے میدان میں اتر آئے اور اپنا علم ظاہر کرے۔ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر ایسے وقت میں عالم چپ کر کے گھر میں بیٹھا رہا، مصلحت کی چادر تان کے بیٹھا رہا، تسبیح گھر میں کرتا رہا، میرے صحابہ کو گالیاں دی جاتی رہی، مولوی چپ کر گیا، پیر چپ کر گیا، چودھری چپ کر گیا، سنی چپ کر گیا، پیغمبر نے فرمایا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، نبیوں کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، پوری امت کی لعنت ہے۔ خمینی نے جب اس کفر کو بکا تھا، اس دجل کو بکا تھا، اس فریب کو بکا تھا، یہ کفر لاکھوں کتابوں کی شکل میں بازار میں آیا تھا، چوکوں اور گلیوں میں صحابہ کو گالیاں جن کتابوں میں دی گئی وہ کتابیں بازار میں آئی تھی۔ میرے دوستو، ایک طرف ایران کی حکومت تھی، ایران کا ڈالر تھا، ایران کا پیسہ تھا، ایران کا روپیہ تھا، ایران کے ڈالر نے اس کفر کو عام کرنا چاہا، ایران کے ٹیلی ویژن نے اس کفر کو عام کرنا چاہا، ایران کے ریڈیو نے اس کفر کو عام کرنا چاہا۔ پاکستان میں اور علماء بھی تھے اور جماعتیں بھی تھے، احتجاج کرتی رہی، بات کرتی رہی، لیکن اس کفر کے لیے فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، کہ عالم میدان میں اتر کر اپنا علم ظاہر کرے، یہ ایک فریضہ تھا۔ اس فریضے پر عمل کرنے کے لیے اگر پاک دنیا کے 44 اسلامی ملکوں میں کوئی حکومت ہوتی تو اس کفر کو آشکار کرتی، کوئی ریڈیو ہوتا اس کفر کو آشکار کرتا، کوئی ٹیلی ویژن ہوتا اس کفر کو آشکار کرتا، لیکن ایک مرد کلندر تھا جس کا نام حق نواز جنگی تھا، جس کے پاس کوئی ریڈیو نہ تھا، کوئی ٹیلی ویژن نہ تھا، کوئی اخبارات نہ تھے، کوئی ایران کا ڈالر نہ تھا، ایران کا پیسہ تھا، پیسہ نہ تھا اس کے پاس، جب کچھ بھی نہ تھا تو وہ خود تنہا میدان میں اتر آیا، کارزار میں اتر آیا، کانٹوں کی مالا پہ اتر آیا اور چیخنے لگا۔ کیسے چیخا؟ میاں والی کی جیلوں میں گیا تب بھی چیخا، مچ کی جیل میں گیا تب بھی چیخا، آئے ڈیرہ غازی خان کی جیل میں رہا تب بھی چیخا، لاہور کی جیل میں رہا تب بھی چیخا، جنگ کی جیل میں رہا تب بھی چیخا، وہ دکھ اٹھا کر چیختا رہا، وہ گالیاں سن کر چیختا رہا، وہ گولیاں سہ کر چیختا رہا، اس پر قاتلانہ حملے ہوئے وہ چیختا رہا، اسے گالیاں دی گئی وہ چیختا رہا، اس پر پابندیاں لگائی گئی وہ چیختا رہا، اور پیغمبر کے اس فریضے پر عمل کرتا رہا کہ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، عالم کو چاہیے میدان میں اتر کر اپنا علم ظاہر کرے۔ اس کو پتا تھا مجھے قتل کر دیا جائے گا، وہ پھر بھی چیختا رہا، اسے پتا تھا مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا، وہ تب بھی چیختا رہا، اسے پتا تھا مجھے تخریب کار کھا جائے گا، وہ تب بھی چیختا رہا۔ وہ اتنا چیخا کہ کفر پر برق بن کر، کفر پر بجلی بن کر گرا، جب بجلی بن کے گرا کفر اس کی تاب نہ لا سکا اور کفر اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بالآخر وہ جام شہادت نوش کر گیا، لیکن اس کے دل سے جو آگ نکلی تھی، اس کے دل سے جو پیغام نکلا تھا، آج پوری دنیا میں، پورے ملک میں، ایک ایک بستی میں وہ پیغام گونج رہا ہے۔